جب مولا حسین کی ولادت ہوئی تو ایک مرتبہ چاند، ستارے، سورج، آسمان، زمین، سب کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی، پوری کائنات نور سے جگمگانے لگی۔ جبرائیل امین چلتے ہیں پیغمبر کو مبارکباد دینے کے لیے، چنانچہ جب جبرائیل امین آ رہے تھے تو راستے میں ایک جزیرے میں فطرس، جس کے بال و پر جل گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اتنے سارے فرشتے اتنے سارے کے ساتھ تو جبرائیل امین جیسی شخصیت فرشتوں کو پہچانتے، اپنے سردار کو بھی پہچانتے، چنانچہ ایک مرتبہ پہچان لیا، جبرائیل امین کو آواز دی کہ آپ اتنے سارے فرشتوں کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جبرائیل امین نے کہا کہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ ان کے وہاں پر ان کے نواسے حسین کی ولادت ہوئی، ان کی مبارکباد دینے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فطرس نے کہا کہ آپ ہمیں بھی لے چلیے تاکہ ہم وہ بھی مبارکباد دینے کے علاوہ ہم بھی وسیلہ اختیار کریں، پیغمبر سے دعا کروائیں۔ جبرائیل امین لے کر کے چلے فطرس کو، اور فطرس کو لے کر کے جب پہنچے ہیں تو یہاں پر کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، اس اعتراضات کو آپ کے سامنے اصل میں پیش کرنا تھا۔ وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ فرشتہ گناہ کیسے کر سکتا ہے اور اس کو یہ سزا کیسے مل سکتی ہے، یہ ایک اعتراض ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھائی کبھی فرشتے فطرس نام آتا ہے، کبھی سمسائل نام آتا ہے، مختلف نام فرشتوں کے آتے ہیں، تو آخر اور واقعے میں بھی کبھی کچھ آیا ہے واقعے میں، کچھ کبھی آیا ہے، کبھی واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے کہ جب فطرس وہاں پر پہنچا تو اس وقت فطرس نے التجا کی کہ یا رسول اللہ آپ میری شفاعت کروا دیجئے، میری سفارش کر دیجئے کہ مجھے پروردگار اس آپ کے بچے کے وسیلے سے پر عطا کر دے۔ چنانچہ پیغمبر نے کہا اس بچے کے جسم سے جا کر کے مس کرو، جس کے نتیجے پیغمبر کے کہنے کے مطابق جب فطرس نے اپنے جسم کو مولا حسین کے جسم اقدس سے مس کیا، مس کرتے ہی ایک مرتبہ جبرائیل امین نے فرشتے فطرس نے دیکھا کہ اس کے بالوں پر آ گئے اور اڑنے لگا۔ اڑنے کا سبب بھی دیکھیے، جب اس کے بالوں پر جل گئے تھے تو پہلا اعتراض یہ کیا تھا کہ بھئی فرشتہ تو گناہ نہیں کیا، اگر تو اس کے پر و بال کیسے جل گئے، اس لیے روایت مشکل ہے، روایت صحیح ہونا مشکل ہے۔ لیکن نہیں، آپ نے دعا وہ اعمال ام داؤد انجام دیے ہوں گے، اس کے اندر جو انبیاء کا تذکرہ آیا، ان انبیاء میں بہت سارے انبیاء وہ ہیں کہ جن کے ترک اولا کے نتیجے انہوں کو کچھ نہ کچھ مصیبتیں برداشت کرنا پڑی تھی۔ تو یہ فرشتے گناہ تو نہیں کرتے لیکن ترک اولا ان سے بھی ہو جایا کرتا، اس کے نتیجے کے اندر ان کو کچھ سزا ملا کرتی، جس طرح انبیاء کرام کو ایک سزا ملا کرتی، اس طرح ان کو بھی سزا ہوا کرتی۔ چنانچہ اس نے کہا تھا اس وقت ایک جملہ پطرس نے، جس کی وجہ سے اس کو سزا ہو گئی۔ اس نے ایک ایسا جملہ کہا تھا جس میں تکبر کی بو آ رہی تھی۔ اس نے کہا من ہوا لی، من ہوا مثلی، کون ہے جو میرے جیسا ہو؟ تو اس میں تکبر کی ایک بو آ رہی کہ میں ایسا فرشتہ، کارآمد فرشتہ، اتنے درجات حاصل کیے فرشتہ، میرے جیسا کون ہے؟ من ہوا مثلی، کون میرے جیسا ہے؟ اس میں کہ تکبر کی بو آ رہی تھی، پروردگار عالم نے اس کے پر و بال جلا دیا اور اس جزیرے کے اندر پھینک دیا۔ 700 سال تک اس جزیرے میں رہا، 700 سال تک یہ سزا بھگتتا۔ ہم 70 سال مشکل سے کاٹتے ہیں، وہ 700 سال تک وہاں پر جزیرے میں بھگتتا رہا۔ جبرائیل امین وہاں سے گزرے تو اس کے بعد اس کو اٹھا کر کے لے گئے، مولا حسین کے جسم سے مس ہوئے، اور اس کے نتیجے میں جیسے ہی بالوں پر آئے ایک مرتبہ اڑتا ہو، پھر وہی جملہ کہتا من ہوا مثلی، کون ہے جو میرے جیسا ہو؟ لیکن آج ایک اور جملہ بڑھا دیا، انا عتیق الحسین، میں وہ ہوں کہ جو حسین کا آزاد کردہ ہو۔
کوئی عقل مند انسان، کوئی سمجھدار انسان جب اس کو ایک مرتبہ سزا مل جاتی تو بڑے ہوشیار اور بڑی احتیاط سے زندگی کیا کرتا ہے۔ تو یہاں پر فطروس سے کہا جائے گا کہ بھائی اسی من ہوا مثلی کے جملے کی وجہ سے تمہیں جو ہے پر اور بال جل گئے تھے، پھر دوبارہ ابھی پر آیا، پھر دوبارہ یہی جملہ کا من ہوا مثلی۔ تو اس وقت جو ہے یہ فطروس پلٹ کر کے کہے گا کہ اس وقت جو ہے میں نے من ہوا مثلی کہا تھا، اس وقت میں نے اپنی شخصیت کو مد نظر رکھ کر کے اپنے میں تکبر اختیار کیا تھا کہ میرے جیسا کون فرشتہ ہے، لیکن آج میں اپنی شخصیت کو مد نظر نہیں رکھ رہا ہوں بلکہ حسین کو مد نظر، کہ حسین کی شخصیت کو پہچانو کہ میں جو ہے حسین کی خاطر آزاد ہو گیا۔ تو دونوں میں فرق ہے دو جملوں میں، اس لیے جو ہے پہلے گناہ کرنے کا امکان تھا، لیکن اب تو جو ہے یہ ثواب کا جملہ تھا کہ حسین کی شخصیت کو بتا رہے تھے۔ تو ایک جو ہے ایک سوال یہ آیا کہ یہ آپ نے فرشتے کا نام بتایا کہ فطرس، دوسرا جو ہے دوسری روایت کے اندر سمسائیل ایک فرشتے کا نام لکھا ہوا۔ یہ روایت جو ہے فرشتہ سمسائیل ہے یا فطرس ہے؟ اور واقعہ میں کبھی آپ ذکر کرتے مولا حسین کے جسم سے مس ہوا، اور کبھی واقعہ میں ذکر کرتے کہ مولا حسین کے گہوارے سے مس ہوا۔ تو آخر یہ روایت جو ہے کیسی روایت ہے کہ جس کے اندر کبھی کچھ نام آتے ہیں، کچھ واقعہ بھی کچھ مختلف آیا کر؟ تو اصل پیغام ہی اسی میں چھپا ہوا ہے، پیغام اسی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اصل پیغام ہی یہی ہے کہ یہ دو اصل میں دو الگ الگ روایتیں ہیں، دو الگ الگ فرشتے ہیں اور دو الگ الگ واقعات ہیں۔ اور چونکہ علماء حضرات جلد بازی میں ایک واقعے کو خالی اجمالاً پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج ہم نے دو واقعے پیش کرنے، اس کا ایک پیچھے ایک فلسفہ اور ایک مقصد چھپا ہوا، اس لیے دونوں روایتوں کو آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ چنانچہ فطرس تو اپنے جسم کو مولا حسین کے جسم سے مس کرتا، اس کے نتیجے پر آ جائے، لیکن تھوڑا آگے فطرس کو اٹھا کر کے جب جبرائیل امین چلے تو تھوڑا سا آگے اور چلے تھے کہ ایک جزیرے دوسرے کے اندر جو سمسائیل نام کا فرشتہ، اس کے بھی پر و بال جل گئے تھے۔ اس نے جب دیکھا جبرائیل امین کو، اس نے بھی آواز دی، اے جبرائیل ہمیں بھی جو لے جاؤ۔ چنانچہ جو جبرائیل امین فطرس کو بھی لے گئے، سمسائیل کو بھی لے گئے۔ سمسائیل کو لے کر گئے تو ایک مرتبہ آپ نے دیکھا وہ کچھ فرشتے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا ایک احترام کا پہلو مد نظر رکھتے ہیں، وہ ذرا احتیاط سے دور سے ہی سلام کرتے ہیں۔ تو اس نے یہ دیکھا، ایک مرتبہ اس نے بھی درخواست کی پیغمبر اسلام سے، کہا جا کر کے مس کرو۔ چنانچہ سمسائیل نے مولا حسین کے جسم سے مس نہیں کیا، بلکہ مولا حسین کے گہوارے جو لکڑی تھی اس سے مس کیا، اور اس کے نتیجے میں سمسائیل کے پر بھی اگائے۔ سمسائیل کے جو ہے پر اس سے گہوارے سے مس کرنے کے نتیجے میں اگائے۔ تو فطرس کا واقعہ جسم سے مس کرنے والا، اور سمسائیل کا واقعہ جو گہوارے سے مس کرنے والا، اور اسی کے اندر پیغام چھپا ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے وہاں مختلف قسم کے لوگ ہوا کرتے جو مختلف قسم کے اعتراضات کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر جو ہے خالی مولا حسین کے جسم سے مس ہو کر پل آ جاتے اور لکڑی والا واقعہ اور گہوارہ والا واقعہ نہیں ہوتا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی مولا حسین کی کیا بات ہے، مولا حسین تو حسین ہے، مولا حسین کی عظمتوں کو کون پہنچ سکتا ہے، ان کے جسم میں تو یقیناً جو ہے۔ لیکن اس کے بعد اس واقعے کو دیکھنے کے بعد وہ اعتراض کرتے کہ بھائی یہ علم کیا چیز ہے، بانس لکڑی تو ہے، اور یہ تابوت کیا چیز ہے، تابوت جو ہے کھوکھا ہی تو ہے، یہ جو ذوالجلال کیا چیز ہے، گھوڑا تو ہے جو کل گھوڑا گاڑی میں بندھا ہوا تھا، یہ جو ہے تازیہ کیا چیز ہے، تازیہ جو ہے وہ جھولا خود ہم نے بنایا، یہ شبیہ کیا چیز ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ یعنی مولا حسین کا نام آتا اور کہتے کہ جسم حسین جو ہے اس کے ساتھ مس کرے تو واقعی اس کو مانتے، لیکن یہ علم و تابوت اور جتنے بھی ذوالجلال اور جتنے بھی جو ہے تبرکات ہے سب کو رد کر دیتے، اور جیسے آج کرنے والے لوگ آ گئے۔
اس لیے پروردگار عالم نے ایک واقعہ نہیں رکھا ہے، دو واقعے رکھے کہ اگر مولا حسین کے جسم سے، اور اگر خالی مولا حسین کے جسم کے ساتھ مس نہیں ہوتا بلکہ جو ہے صرف جو ہے گہوارے کے ساتھ مس ہوتا اور مولا حسین کے جسم کے ساتھ مس نہ ہوتا تو ایک دوسرا طبقہ پیدا ہو جاتا، وہ دوسری قسم کے اعتراضات کرتا اور کہتا ہاں مولا حسین تو عام صحابی کی طرح تھے، عام انسان کی طرح تھے، وہ جس طرح پیغمبر کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بالکل پوسٹ مین کی طرح تھے، اس طرح مولا حسین کو بھی عام افراد کی طرح بنا دیتے۔ ہاں اس لکڑی میں خاص خصوصیت تھی کہ اس لکڑی کے درخت کو جو ہے فلاں پیغمبر نے بویا تھا، اور اس میں جو کیمیکل یہ ریئیکشن ہوا اور زمین کی ساری تاثیرات پیدا ہو گئی تھی، اور اس کے نتیجے کے اندر اس لکڑی اور گہوارے سے چھوتے ہی اس فرشتے کے پر آگے بس لکڑی کی خصوصیت تھی، مولا حسین کی کوئی خصوصیت نہیں۔ یہ ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے، دوسری قسم کے لوگ جو ہے اس طریقے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ نہیں، میں مولا حسین کی فضیلت کو سب کے سامنے آشکار کروانا چاہتا ہوں کہ مولا حسین کے جسم میں بھی وہ تبرکات اور وہ نعمتیں، وہ برکتیں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مولا حسین کے ساتھ جو چیز نسبت رکھ جائے اس میں بھی وہی تاثیر پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ مولا حسین سے جو نسبت پیدا کر جائے اس کے اندر بھی وہ تاثیر پیدا ہوئے۔ اس لیے جو ہے آج ہم دونوں سنتوں کو دیکھتے کہ جو کوئی کربلا جا کر کے مولا حسین کی خود زیارت کر کے آئے، یا پھر جو ہے ان کی زری و شبیہ و تابوت و علم و ذوالجناح جو جتنی بھی جو تبرکات ہیں ان سب کو دیکھ کر ان سے بھی اگر کوئی مانگتا تو وہی اثر ہوگا جو مولا حسین کے جسم سے مس کرنے کا اثر ہوگا۔ اس لیے جو ہے اس کا اپنا اثر جو ہے پر، اور خالی فطرس و سمسائیل کے لیے اثر نہیں تھا، یہ ہمارے لیے بھی مولا حسین تحفہ ہے۔ خالی سمسائیل اور فطرس کے لیے تحفہ نہیں تھے بلکہ ہمارے لیے بھی تحفہ ہے۔ آج ہم فطرس بن کے، آج ہم سمسائیل بن کر کے مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچ جائیں اور ان کی ذریعے پر اسی طریقے سے فطرس و سمسائیل کی طرح ساری توجہ کے ساتھ دعا مانگے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ دعا قبول نہ ہو۔ خالی فطرس بننے کی ضرورت ہے، خالی سمسائل بننے کی ضرورت ہے، ہماری توجہ ایسی ہونے کی ضرورت ہے، تب جا کے آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ مولا حسین کی ذریعے، مولا عباس کی ذریعے، مولا عباس کا علم کتنا زیادہ اثر انداز ہوا کرتا ہے۔ یہ ہم نے اپنی توجہ خالی سرسری چیزوں پر رکھی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ نادر شاہ بغداد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا روزہ تھا، وہاں پر روزے کے باہر آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے فقیر حضرات اور نابینا حضرات اور جو ہے پیر سے معذور افراد، ہاتھ سے معذور افراد وہاں پر جمع ہو جائے۔ نادر شاہ بادشاہ، اس کا جو ہے ایک بہت مشہور بات ہے کہ اس کا حکم نادر شاہی حکم، کہ ایک دفعہ حکم کر دیتا تو اس کے بعد وہ ٹالنے کا نام نہیں رہتا۔ چنانچہ نادر شاہ آیا وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کے لیے ایک دفعہ، اور دیکھا کہ اتنے فقیروں کی لائن لگی پڑی ہو، بازار کا بازار بھرا ہوا۔ کرے تم لوگ یہاں پر، کیا تم لوگوں نے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے دعا نہیں کی ہے؟ تمہارے جو ہے تم لوگ یہاں بیٹھے ہو قریب میں، تم نے جو دعا نہیں کی؟ سارے لوگ دنیا بھر سے آتے دعا کرتے اپنی حاجت لے کر، تم لوگوں نے دعا نہیں کی؟ کہا ہم تو روزانہ دعا کرتے کہ نابینا سے بینا ہو جائے، ہاتھ جو ہے پیر صحیح ہو جائے، اور جو ہے ہم معذور ہے وہ صحیح ہو جائے، لیکن جو ہے ہماری دعا قبول نہیں۔ کہتا ارے یہ کیسے ہو سکتا؟ باب الہوا ہے جو تو۔ کہا کہ ابھی میں جو ہے ایک ننگی تلوار نکالتا ہوں، اگر آنے تک تم لوگ صحیح نہیں ہو تو سب کی گردن اڑا دوں گا۔ اب جو ہے ایسا نادر شاہی حکم تھا، وہ تو بادشاہ کا حکم، اب تو سب رونے دھونے لگ گئے۔ کہا مولا عباس، مولا باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جو ہے گڑ گڑا کے دعا کرنے لگے۔ دیکھا کہ آنے کے بعد نادر شاہ جب آیا تو سب ٹھیک ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ توجہ کے ساتھ دعا کرنا، بے توجہ کے ساتھ دعا کرنا میں فرق ہوا کرتا ہے۔ ہم لوگ جو سرسری دعا کرتے ہیں اس کے نتیجے کوئی چیز قبول ہی نہیں ہوتی، ورنہ اگر کوئی یہ توجہ کے ساتھ دعا کرے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی روزی کا مسئلہ رہے، ہو ہی نہیں سکتا اس کی بیماری کا مسئلہ رہے، ان کے ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے بے اولادی کا مسئلہ رہے، ان کے جو ہے گھر کے جھگڑوں کا مسئلہ، سارے مسئلے خالی آپ اس در پر جھک کر کے توجہ کے ساتھ دعا کر کے جو ہے
فطرت اور شمشائل کی طرح اور جو ہے نادر شاہی حکم کی طرح دعا کر کے دیکھیں کتنی جلدی انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ یہ طریقہ ہے دعا کریں، توجہ چاہیے، دعا میں جو ہے سب سے زیادہ توجہ کو مرکوز کیا گیا ہوتا ہے، اس لیے انسان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہوا کرتی۔ بس آخری روایت جو ہے پیش کر کے آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں۔ ایک دن شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ ولادت کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، 1 مہینہ رہ گیا، پھر 20 دن رہ گئے، پھر 15 دن رہ گئے۔ شہزادی کو تو یہ رسول اللہ تو روزانہ جو مسجد میں جانے سے پہلے شہزادی کی زیارت کرتے ہوئے جاتے تھے، کیونکہ شہزادی کو ہمیشہ زیارت کیے بغیر پیغمبر اسلام مسجد میں جاتے ہی نہیں تھے۔ پہلے جو ہے شہزادی کی زیارت کرتے، پھر جو مسجد میں جایا کرتے، کیونکہ پیغمبر کا اصل کام جو ہے شہزادی کی زیارت کرنا تھا۔ چنانچہ جو ہے ہر وقت زیارت کرتے تھے، اور پیغمبر سے زیادہ شہزادی کو اور کون پہچانتا تھا۔ چنانچہ جاتے تھے، دیکھتے تھے شہزادی پریشان۔ ایک مرتبہ جو ہے آخری دنوں میں پیغمبر نے شہزادی سے پوچھ لیا، کیا بیٹی جان من دختر من، آپ کو کوئی کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے؟ کوئی جو ہے فکر مند نظر آ رہی ہے، کوئی وجہ ہو گئی؟ شہزادی نے کہا، میں حیران و پریشان ہوں کہ جب میرے بیٹے حسن کی ولادت ہوئی تھی اور میرے بیٹے حسین کی اب جو ولادت ہو رہی، ان دونوں ولادتوں میں فرق نظر آ رہا ہے۔ اس لیے کہ جب میں نماز پڑھتی تھی صبح کے وقت، ظہر کے وقت، مغرب عشاء کے وقت، تو تینوں ٹائم پر میرے پیشانی سے نور نکلا کرتا تھا جو پورے شہر کے اندر چھا جایا کرتا تھا۔ کبھی سفید نور نکلتا ہے، کبھی سبز رنگ کا نور نکلتا ہے، کبھی سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے شہزادی سے۔ اسی لیے شہزادی کو زہرا کا لقب دیا گیا، کیونکہ ان کی پیشانی سے نماز کے وقت نور صادر ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ میں جو ہے نماز پڑھتی تھی، اس وقت جو ہے میرے پیشانی سے نور نکلا کرتا ہے۔ جب مولا حسن کی ولادت ہوئی تو اس وقت جو ہے میرے شکم میں حسن تھا، میرے نور کے ساتھ حسن کا نور جو ہے وہ بھی چمکتا تھا، لیکن میرا نور حسن کے نور پر غالب ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن یہ بچہ جو حسین ہے، اس کے اندر جو ہے جب میرا نور نکلتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے نور پر حسین کا نور غالب آ رہا۔ تو میں حیران ہوں کہ میرے نور پر حسین کا نور غالب آ رہا ہے، کیا میرے بیٹے حسن میں کوئی کمی رہ گئی تھی کہ اس کا نور؟ ماں ہمیشہ اپنے بیٹے کے لیے ترقی میں کوئی حسد نہیں کیا کرتی، لیکن حسن کے نور کی کمی کی وجہ سے تھوڑی کی پریشانی تھی کہ ان کا نور کیوں کم ہو گیا اور حسین کا نور کیوں زیادہ ہو گیا، اس سے پریشان تھی۔ یعنی حیران و پریشان ہو کے بابا سے پوچھتی کہ بابا یہ کیا ہو گیا کہ میرا نور جو ہے اس سے زیادہ حسین کا نور غالب آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ بابا نے مسکرا کر کہا، پیغمبر نے مسکرا کر کہا، بیٹی گھبراؤ نہیں، یہ صحیح ہے، اس لیے کہ جب حسن پیدا ہوا تو اس وقت حسن اکیلا تھا، اور اکیلا کا نور، ایک بلب جل رہا ہو اس کی روشنی کم ہوا کرتی، ایک کی وجہ 10 بلب لگا دیے تو اس کی روشنی زیادہ ہوا کرتی۔ یہ جو حسین کی ولادت ہو رہی تو خالی حسین کی ولادت نہیں ہو رہی، حسین کے ساتھ ساتھ حسین کی وجود کی برکت سے 9 اور امام ان کے ساتھ وجود میں آئے، ان کا نور بھی حسین کے اندر موجود ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں پر خالی حسین کا نور نہیں بلکہ 9 اور اماموں کے نور بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور جب 10 نور مل گئے، مولا حسین کے نور کے ساتھ ساتھ 9 نور بھی موجود، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے ایک نور شہزادی کا خود بخود مان پڑ جانا تھا۔ چنانچہ 10 نور مولا حسین کی ولادت کے نتیجے میں، گویا کہ حسین کی ولادت خالی ولادت حسین نہیں ہے، مولا سید سجاد کی ولادت ہے۔ مولا حسین کی ولادت خالی مولا حسین کی ولادت نہیں، امام باقر علیہ السلام کی ولادت تھی۔ مولا حسین کی ولادت خالی ولادت حسین نہیں بلکہ امام صادق علیہ السلام کی ولادت۔ مولا حسین کی ولادت خالی ولادت نہیں ہے بلکہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہے۔ مولا حسین کی ولادت خالی مولا حسین کی ولادت نہیں، امام رضا علیہ السلام کی ولادت بھی۔ مولا حسین کی ولادت خالی مولا حسین کی ولادت نہیں بلکہ امام تقی علیہ السلام کی ولادت بھی ہے۔ مولا حسین کی ولادت خالی مولا حسین کی ولادت نہیں بلکہ جو ہے امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت تھی۔ مولا حسین کی ولادت خالی مولا حسین کی ولادت نہیں بلکہ بلکہ امام عسکری علیہ السلام کی ولادت بھی ہے۔ مولا حسین کی ولادت مولا حسین کی خالی اکیلے کی ولادت نہیں بلکہ اب زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت بھی۔
اس لیے جو ہے مولا حسین کی ولادت کے ساتھ ساتھ 9 اور نور بھی آ رہے تھے، اور نور کی چمک زیادہ تھی، اور اس کی وجہ سے جو ہے شہزادی کے نور پر یہ 10 نور چمکنے کی وجہ سے جو ہے غالب آ رہے تھے۔ اور جو ہے مولا حسین کی ولادت کی خوشی ایسی خوشی تھی کہ گویا کہ ہم ایک امام کی خوشی نہیں منا رہے، بلکہ 9 نور کے نازل ہونے کی خوشی۔ یہ پروردگار عالم ہم سب کو ولادت بسعادت مولا حسین، مولا عباس، امام زین العابدین علیہ السلام، اہل بیت کے گھرانے اور امام زمان علیہ السلام کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ